السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیرت مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5واں حصہ سنانے جا رہے ہیں۔ جب حضور قطب المدار کابل سے گزر رہے تھے کہ آپ کا ایک خادم کنویں سے پانی بھرنے گیا۔ اس سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا، لوگوں نے پانی بھرنے سے منع کر دیا۔ جب یہ بات آپ کو معلوم ہوئی تو آپ نے کہا، کنویں سے کہنا نبیرہ ساقی کوثر نے پانی طلب کیا ہے۔ کہنا تھا کہ پانی ابلنے لگا اور گاؤں میں پھیلنے لگا۔ لوگ آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ آپ نے یہاں قیام کیا، ایک مسجد اور کنویں کی تعمیر کرائی۔ اس کے بعد آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت زندہ شاہ مدار کا صرف ہندوستان سے ہی یہ 5واں حج تھا۔ حج و زیارت حرمین سے فارغ ہو کر نجف اشرف ہوتے ہوئے آپ ایک بار پھر بغداد میں رونق افروز ہوئے۔ مررت النصاب وغیرہ میں ہے کہ بی بی نصیبہ ہمشیرہ غوث پاک اپنے فرزند سید احمد بپایا، جو آپ ہی کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، کی لاش اٹھائے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے لاش کو سامنے رکھا اور کہا، اٹھو جان من۔ کہنا تھا کہ لاش میں روح دوڑ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، جان من جنتی است۔ آپ نے ان کو جمال الدین جان من جنتی کا خطاب عنایت فرمایا۔ صاحب ثمرات القدس فرماتے ہیں کہ یہی وقت تھا کہ غوث الثقلین ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی حضرت مدار العالمین سید بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت عبد القادر جیلانی پر کیفیت جلالی کا ظہور تھا۔ آپ نے کمال رحمت سے ان کی اس کیفیت کو جمال میں بدل دیا۔ حضرت زندہ شاہ مدار جمال الدین سید احمد اور سید احمد بپایا فرزند بی بی نصیبہ کو ہمراہ لے کر استنبول کی جانب نکل گئے۔ استنبول کے لیے یہ آپ کا دوسرا سفر تھا۔ آپ نے شیخ عطا کی قائم کردہ خانقاہ میں قیام فرمایا۔ اصفہان اور دیگر مقامات کو رونق بخشتے ہوئے آپ کارمان میں رونق افروز ہوئے۔ آپ یہاں مخلوق کی خدمت میں مصروف تھے کہ حضرت معین الدین چشتی کارمان پہنچے، ملاقات کی اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دنیا میں قہقہا مار کر ہنسنے کا عبرتناک واقعہ سنایا اور فرمایا، دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر ہندوستانی ماحول سے روشناس کرایا۔ شیخ محمد لاہوری حج کے لیے جا رہے تھے۔ گجرات میں قیام ہوا۔ زندہ شاہ مدار کا چرچا سنا۔ سورت پہنچ کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتفاقاً چہرے انور پر نظر پڑ گئی تو بے ہوش ہو گئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ مرید ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ مال و اسباب غربا و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ جب ان کو حج نہ کرنے کا ملال دل میں آیا تو حضرت زندہ شاہ مدار نے کہا، میرا طواف کر لو، حج ہو جائے گا۔ شیخ نے طواف شروع کیا، اپنے کو حجاز میں پایا اور بہت سی مخلوق کے ساتھ حج کے فرائض انجام دیے۔ بعدا اپنے کو قطب المدار کی خدمت میں پایا۔ آپ سورت سے خنبات کی جانب تشریف لے آئے اور بھروچ ہوتے ہوئے اجمیر نکل گئے۔ مولانا یحییٰ جو حضرت زندہ شاہ مدار کے مشہور خلیفہ ہیں، حضرت قاضی مسعود کی دستار بندی کرنے کے بعد قطب المدار کی خدمت میں لے کر نجف اشرف حاضر ہوئے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک سیب تھا جو آپ نے قاضی مسعود کو دیتے ہوئے فرمایا، اے عزیز انسان کے وجود میں بھی خوشبو ہے، اگر وہ ظاہر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔
حسین صورت اور اباقیات میں کچھ فائدہ نہیں۔ قاضی صاحب نے پوچھا، معرفت خدا بندی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اے مسعود، اول اپنے آپ کو پہچانو، خدا کو پہچان لو گے۔ آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کون ہیں، یہاں کس لیے آئے ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے۔ نیک بختی اور بدبختی کیا ہے؟ آپ کی بعض صفات حیوانی، بعض شیطانی، بعض ملکی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اصلی صفت کون سی ہے۔ یاد رکھیے، کھانا پینا، سونا، فربہ ہونا، غصہ کرنا حیوانی صفات ہے۔ مکر و فریب کرنا، فتنہ برپا کرنا شیطانی صفات ہے۔ اگر ان صفات کے تابع ہو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر صفات ملکوتی حاصل کر لو تو کیا غضب ہے کہ معرفت خدا بندی سے قلب روشن ہو جائے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک بدن، دوسری روح۔ روح کی دو قسمیں ہیں، حیوانی اور انسانی۔ روح حیوانی تمام جانوروں کو عنایت کی گئی اور روح انسانی انسان کے لیے مخصوص ہے۔ جب تک روح انسانی سے کام نہ لیا، معرفت خدا بندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ 42 برس تک قاضی مسعود خدمت میں رہے اور خلیفہ ہوئے۔ اس سفر میں مخدوم پاک میر اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک سفر ہوئے۔ جزائر فلسطین، قسطنطنیہ اور روم کا سفر بھی طے فرمایا۔ عرصے 12 برس کے بعد جب جدا ہوئے تو حضرت زندہ شاہ مدار نے مخدوم پاک کو خرقہ محبت عطا فرما کر آپ کا قافلہ روم سے یورپ کی جانب کوچ کر گیا اور مخدوم پاک روم سے عرب، بغداد، کاشان ہوتے ہوئے سمنان پہنچے۔ دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔